अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपका दिन भी अच्छा गुजर रहा होगा। मैं तूबा कामरान लेकर आई हूँ आपके लिए अफ़साना जिसका नाम है कुछ ख्वाब अधूरे, तहरीर अमीना बलोच। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। वह इस वक्त रिकॉर्डिंग स्टूडियो में थी। गाने के लिरिक्स पर नज़र जमाए वो किसी और दुनिया में मौजूद थी। शायद ये गाना सिर्फ गाना नहीं, उसके जज्बात थे। गुजरा वक्त, ठुकराए जाने की महरूमी, महरूमियों की कहानी, घर से बेघर होने की कहानी, सबको खो के खाली हाथ रह जाने की कहानी, या फिर उसकी खुशियों की मौत की कहानी थी, या फिर मोल से बेमोल होने की कहानी। वो इस गाने को दुनिया को सुनाना चाहती थी। हर वो राज जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था, इतने सालों से जिन राजों को दिल में दफन किए, आज वो हर रात से पर्दा उठाने जा रही थी। शायद अब उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था, या फिर वो अपने मन को हल्का करना चाहती थी। मैडम चलिए, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। वो अपनी सोचों से, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं अपने मादी से निकलकर सर असबात में हिलाती अंदर चली गई और अपने कानों पर हेडफोन्स लगाकर लिरिक्स को सामने वाली बोर्ड पर रख दिया। कुछ ही देर में सांस बजने शुरू हो चुके थे। वो आंखें बंद किए गाना शुरू कर चुकी थी। हारी हूँ, दर्द की मारी हूँ, किसको सुनाऊँ मैं अपनी कहानी। दुनिया ने समझा ना अपनों ने जाना, लगती है मुश्किल बड़ी जिंदगानी। डर लगता है ज़ख्म अपनों से मिलते हैं, आजकल नाम के हैं रिश्ते सभी। मेरा कसूर क्या है कि मैं हूँ बेटी, दुनिया को ये गिला है कि मैं हूँ बेटी। बेवजह दर्द सहूँ, किसी से कुछ ना कहूँ, मेरा कसूर ये है कि मैं हूँ बेटी। अगर थोड़ी सी भी कदर जान लेते, न छोटी सी बातों पे दिल तोड़ते, समझ लेते जो तुम दर्द हमारा, कभी बीच रास्ते पे यूं ना छोड़ते। बरसातों में भीग के भी सूखे लगते हैं, ज़ख्मों पे मरहम भी बेअसर हुए। मेरा कसूर क्या है कि मैं हूँ बेटी, दुनिया को ये गिला है कि मैं हूँ बेटी। बेवजह दर्द सहूँ, किसी से कुछ ना कहूँ, मेरा कसूर ये है कि मैं हूँ बेटी। होंठ उसके गाना गा रहे थे लेकिन आंखें बरसना शुरू हो चुकी थीं। उसकी लाइनें ख़त्म करते ही उसके दो मेल साथी सिंगर्स आगे की लाइनों को सुर में परोने लगे। ये बेटियां वो फूल हैं जो बागों में नहीं खिलती, ये रब का दिया नूर है जो किस्मतों से मिलती हैं। ना है कदर ज़माने में बेटियों के रिश्तों की, होती है पराई पल में अबर भी ना रहती। उनके लाइनों के ख़त्म होते ही उसने दोबारा से अपने जज्बातों को अल्फाजों की शक्ल में गाना शुरू किया। बड़ा बेरहमी सा हुआ है ज़माना, मेरा गम तो सबको लगता है बहाना। है धुंधलाई नज़रें हैं, फीका पड़ा दिल है शीशे की तरह ये टूटा हुआ। अब रोती हूँ तो आंसू भी मेरे जलते हैं, किन हालात में है लाई ज़िंदगी। मेरा कसूर क्या है कि मैं हूँ बेटी, दुनिया को ये गिला है कि मैं हूँ बेटी। बेवजह दर्द सहूँ, किसी से कुछ ना कहूँ, मेरा कसूर ये है कि मैं हूँ बेटी। गाने के ख़त्म होते ही स्टूडियो में सब लोगों ने तालियां बजाईं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा था और देखते देखते उसकी नाक और मुंह से खून बहना शुरू हुआ और उसका वजूद ज़मीन बोस हो गया। सभी उसके बेहोश वजूद की तरफ बढ़े। एम्बुलेंस को कॉल करो शानज़े, क्या हुआ, होश में आओ शानज़े। ऐसी मुख्तलिफ आवाज़ें उसके गिर्द खड़े लोगों ने अदा की, लेकिन वो सबसे बेनियाज बेहोश पड़ी हुई थी। तो नई खबर से आगाह करते चले हैं कि पाकिस्तान की मारूफ सिंगर शानज़े अय्याज इस वक्त अस्पताल में बिस्तर मर्ग पर पड़ी हुई हैं। डॉक्टर का कहना है कि उनके बचने का कोई चांस नहीं, उनके पास बहुत कम वक्त है। डॉक्टर का ये भी कहना है कि शानज़े अय्याज बहुत अरसे से डिप्रेशन की मरीज़ा थीं, जिसके चलते उन्होंने डिप्रेशन की गोलियों को काफ़ी ज़्यादा मकदार में लेना शुरू किया। चलो आगे की बातें डॉक्टर से ही पूछ लेते हैं जो इस वक्त शानज़े का इलाज कर रहे हैं। वो लाउंज के सोफे पर बैठा एक हाथ से कॉफ़ी का कप पकड़े, जिससे वो वक्त से कॉफ़ी के घूंट भर रहा था, और एक हाथ में रिमोट पकड़े टीवी पे चल रही न्यूज़ को बेयकीनी से देख रहा था। पीछे से हल्की सी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखने लगा, जहाँ शीज़ा गीली आंखों से टीवी पे चल रही न्यूज़ को देख रही थी। आपी, उसके मुंह से सिर्फ यही अल्फाज अदा हुए थे और देखते देखते उसकी आंखें बरसने लगीं। अम्मी, ताई, अब्बू सब जल्दी आएँ, वो चिल्ला चिल्लाकर सबको बुला रही थी। वो और ख़ुद भी रोने में मसरूफ़ थी। सब भागे भागे हॉल में चले आए। क्या हुआ है? सब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर बाहर लाउंज में चले आए। अम्मी, आपी, वो मुश्किल से ये आवाज़ अल्फाज अदा कर पाई थी। टीवी की जानिब इशारा कर रही थी। सब ने टीवी की जानिब देखा, जहाँ आप डॉक्टर उसकी बीमारी और मौजूदा हालात के बारे में बता रहे थे। मेरी बच्ची,
ہاں، سب ناراض تھے اس سے، لیکن تھی تو اسی کے خاندان کا حصہ ہی۔ اتنے بے رحم تو وہ تھے نہیں کہ بستر مر پر پڑی بیٹی کو نہ دیکھتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایاز ولا سے کافی ساری گاڑیاں بیک وقت نکلی نہیں۔ ساری گاڑیاں آگے پیچھے اسپتال کے سامنے رکی تھیں۔ اسپتال کے باہر سیکیورٹی بہت زیادہ تھی۔ شانزے کے فینس کافی تعداد میں وہاں موجود تھے۔ وہ جلدی سے اسپتال کے اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ ان سیکیورٹی گارڈ سے اپنا انٹروڈکشن کروا کر سیدھا اس کے روم کے پاس پہنچے تھے۔ اس کی آنکھیں اسپتال میں کھلی جہاں وہ مختلف اوزاروں سے جکڑی ہوئی تھی۔ پھر سے بچ گئی۔ تلخی سے یہ الفاظ اس کی زبان سے پھسلے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں دوبارہ سے مون تو لی تھیں، لیکن باہر کچھ سنی سنی سی آوازوں کا شور سن کر اسے نے حیرت سے آنکھیں کھولیں۔ اس نے بے یقینی سے دروازے کو دیکھا جہاں اس کی ماں کی آہ پکار اور باپ کے چنگھاڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں، جس کے جواب میں ڈاکٹر انہیں اندر نہ جانے کا کہہ رہے تھے۔ اس نے نم ہوتی آنکھوں سے دروازے کو دیکھا تھا اور اپنے ہاتھ سے ڈرپٹ کا نیڈل نکال کر پھر اسی ہاتھ سے آکسیجن ماسک نکال چکی تھی۔ اپنے دونوں پاؤں زمین پر رکھ کر وہ اپنے کمزور جسم کو گھسیٹتے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں کمزوری کی وجہ سے اندھیرا چھا رہا تھا، لیکن اسے کیا فرق پڑنا تھا؟ 4 سال ہو گئے تھے ان سے بچھڑے ہوئے۔ یہ سارے درد تو اس احساس کے سامنے کچھ نہیں تھے جو وہ اس وقت محسوس کر رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے دیوار کو تھاما اور دوسرے ہاتھ سے دروازے کو کھولا، اور سامنے ہی وہ منظر تھا جس کو دیکھنے کے لیے وہ تڑپ رہی تھی۔ اس کا پورا خاندان وہاں پہ موجود تھا۔ وہ دیوار کو تھامے آگے بڑھی۔ اس نے جیسے ہی قدم باہر رکھے اسی لمحے وہ لڑکھڑا کر نیچے گری تھی۔ دھڑام کی آواز سن کر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ گڑیا، شانزے، آپی، ایسے مختلف القابات ایک ساتھ نکلے تھے ان سب کی زبان سے۔ ڈاکٹر جلدی سے اس کی جانب بڑھا، اس کی نبض ٹٹولی جو بہت ہلکی چل رہی تھی۔ وہ کھلی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ ہری آپ، ان کو روم میں لے جاؤ، ڈاکٹر نے نرس سے کہا۔ نرس جلدی جلدی سے اٹھا کر کمرے میں لے گئی۔ ڈاکٹر جو اسے بے ہوش کرنے والا تھا اس کی بات سن کر ٹھٹک کر رکا۔ دارم، پلیز بے ہوش مت کرنا، مجھے اپنی موت کافی قریب لگ رہی ہے، مجھے میری فیملی سے آخری ملاقات کرنے دو۔ وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ دھیمی آواز میں ادا کرتی پر امید نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ دارم نے اس کی نظروں میں دیکھا جہاں پہلی بار ایک چمک تھی جو ان 4 سالوں میں وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ تمہارا بے ہوش ہونا ضروری ہے، اس طرح تمہارے دماغ کی نسیں پھٹ جائیں گی۔ پھٹنے دو۔ دارم نے اس پاگل لڑکی کو دیکھا۔ وہ نرس کو منع کرتا وہاں سے نکل گیا، اور اگلے ہی لمحے کمرے میں مہرالنساء بیگم اور قدیر صاحب داخل ہوئے۔ امی، ابو، اس نے نم لہجے میں پکارا۔ میری بچی، تم فکر نہ کرو، اب ہم آ گئے ہیں نا، اب تم ٹھیک ہو جاؤ، ہم واپس ایک ساتھ رہنے لگ جائیں گے۔ وہ اپنی نم آنکھوں سمیت اسے امید کی ڈوری تھمانا چاہ رہے تھے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کا اور امید کا بندھن کب کا ٹوٹ چکا ہے۔ امی، مجھے کہیں نہیں جانا، بس آپ کو دیکھنا ہے، میری سکرات کے وقت ساتھ رہنا امی۔ بہت تکلیف سہی ہے میں نے اس عرصے میں سکون سے مرنا چاہتی ہوں۔ مہرالنساء بیگم اپنا دل تھام کر رہ گئیں۔ کیسی بات کر رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ ابھی انہوں نے جملہ بھی پورا نہیں کیا تھا کہ اس کے الفاظ سن کر وہ خاموش ہو گئیں۔ امی، کون سی امید کی ڈوری تھما رہی ہیں آپ مجھے اپنی موت دکھ رہی ہے کھلی آنکھوں سے۔ وہ دھیمی آواز میں لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ جملہ ادا کرتی قدیر صاحب کی طرف دیکھنے لگی اور اپنا کمزور ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھمایا۔ بابا، آپ کی بیٹی کبھی بدکردار نہ تھی اور نہ ہے، میں نے جتنی بھی غلطیاں کی ہیں معاف کر دیں ان کے لیے۔ آپ کی لاڈو کبھی برا نہیں کر سکتی ہے بابا۔ وہ برستی آنکھیں ان کے چہرے پر مرکوز کرتی ہکلا کر بولی۔ میری بچی کبھی کچھ برا نہیں کر سکتی، مجھے یقین ہے۔ اب تم اپنا علاج کروا لو، پھر گھر جا کر بات کریں گے۔ وہ اس کی بڑھتی دھڑکن کا کارڈیوگراف میں دیکھ کر فکر مندی سے اس سے بولے اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر باہر نکل گئے۔ ان دونوں کے جاتے ہی دارم کمرے میں آیا تھا۔ اسے کہنے پر نرس اسے سکون آوا انجیکشن لگا کر وہاں سے نکل گئی۔ کاش مجھے تم سے محبت ہو جاتی دارم، اس نے غنودگی میں یہ الفاظ ادا کیے تھے۔ میری محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہے، کاش تم یہ سمجھ پاؤ۔ اس نے سر سے آہ بھری اور کمرے سے نکل گیا۔ دوائیوں کا اثر ختم ہو رہا تھا، وہ دھیرے دھیرے ہوش میں آ رہی تھی۔ اسے اپنے ہاتھ کسی کے گرفت میں محسوس ہوئے تھے، لمس جانا پہچانا تھا۔ وہ بند آنکھوں سے اس کا محسوس کرنے لگی جس کا جسم ہچکولے کھا رہا تھا، یعنی وہ رو رہی تھی۔ معاف کر دو مجھے، میں نے تمہیں برباد کر دیا صرف اندھی محبت کے لیے، میں خود کو معاف نہیں کر پا رہی ہوں، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز واضح ہوتی جا رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی جیسے وہ 4 سال سے تڑپ رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے آہستہ سے کھینچا تھا اور چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ خدا کے واسطے شیزا، یہاں سے نکل جاؤ، مجھے اپنے پرانے زخم یاد آ رہے ہیں۔ شیزا نے آنکھیں میچ کر اسے دیکھا تھا۔ ایک وقت تھا کہ لوگ ان کی دوستی کی مثالیں دیتے تھے، وہ کس موڑ پر لایا تھا انہیں۔ پر
نکلو۔ شزا نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کی ہارٹ بیٹ اچانک سے بڑھنے لگی تھی۔ روم میں کارڈیوگراف مشین سے نکلتی بے ہنگم دھڑکنوں کی آواز شور مچا رہی تھی۔ شزا پھٹی پھٹی آنکھوں سے پل پل اس کی بگڑتی طبیعت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آکسیجن ماسک نکلنے کی وجہ سے سانس بھی بند ہوتی جا رہی تھی۔ جہاں پہلے دھڑکن بڑھ رہی تھی وہیں اب دل کی لائن سیدھی ہونے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ ساکت ہو چکی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں اور ساتھ میں دل بھی دھڑکنا بند ہو چکا تھا۔ شانزے، اس نے اسے گال پر ہاتھ رکھا۔ شانزے، تم ایسا نہیں کر سکتی، مجھے معاف کیے بنا نہیں جا سکتی ہو، مجھے معاف کر دو نا، پلیز معاف کر دو، وہ چیختی ہوئی بولی۔ وہ جلدی سے باہر کی جانب بھاگی۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر! وہاں پہ موجود سب اسے حواس باختہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ ڈاکٹر جلدی سے اندر داخل ہوئے تھے اور اگلے 2 منٹ میں دارم جھکے ہوئے کندھوں کے ساتھ باہر آ رہا تھا اور 4 لفظ اس سے مشکل سے ادا ہوئے تھے۔ شی از نو مور۔ یہ لفظ تھے یا پھر کوئی دھماکہ؟ کوئی بھی سمجھ نہیں پایا تھا، سبھی شاکڈ ہو چکے تھے۔ میں نے مار دیا، میں نے مار دیا، وہ ٹرانس میں مسلسل یہ الفاظ ادا کر رہی تھی۔ مہرالنساء بیگم تو اپنے حواسوں سے بے حال ہو گئی تھیں۔ سب کی نظروں اور یادوں میں اس کے ساتھ گزارے ہوئے وہ لمحات چل رہے تھے۔ وہ خود مٹی میں دفن ہو چکی تھی لیکن اپنی یادیں اور کچھ لوگوں کے لیے پچھتاوا ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ 4 سال بعد اس نے اپنے گاؤں میں قدم رکھا تھا۔ یہاں کی خوشبو، ہوائیں اور لوگ سب کو کتنا یاد کیا کرتا تھا وہ ان سب کو۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑاتا آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ وہ ایسے ہی چل رہا تھا کہ ایک بڑا سا پتھر آ کر اس کے ماتھے پہ لگا اور دیکھتے دیکھتے وہاں پہ بڑا سا دانہ نکل آیا۔ وہ غصے سے اس جانب بڑھا جہاں سے وہ پتھر آیا تھا۔ وہ آم کے درخت کے پاس پہنچا جہاں پہ کچھ لڑکیاں پنجابی سوٹ پہنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے کچے آموں کیلیاں کو مار کر انہیں گرا رہی تھیں۔ ہادیہ، وہ والی اٹھا کر جلدی دیکھو۔ ایک سرخ و سفید رنگت کی لڑکی اپنے دوست سے بولی جو ساری قیدیوں کو اپنے دوپٹے کے پلوں میں ڈالے اسے اشارے سے درخت پر لگی قیدیوں پر پتھر مارنے کا کہہ رہی تھی۔ شانزے، وہ دیکھ، وہ والی کتنی بڑی ہے، اسے مار گرا۔ وہ دوبارہ سے ایک جانب اشارہ کرتی اسے بتانے لگی۔ اب دیکھنا میرا نشانہ۔ وہ پتھر کو غلیل میں رکھ کر نشانہ لگانے لگی۔ ارے شانزے، تیری اماں ہاتھ میں بیلن پکڑے اسی جانب آ رہی ہے۔ دور کھڑی نادیہ جو نظر رکھنے کا کام کر رہی تھی وہ دور سے اس کی ماں کو آتا دیکھ کر اس سے بولی۔ وہ پیروں میں جوتے اڑس کر وہاں سے بھاگ دوڑی تھی۔ ہاتھ جو وہاں پہ انہیں سنانے آیا تھا حالت کی سنگینی دیکھ کر مسکراہٹ دباتا وہاں سے گھر کی طرف بڑھا۔ دادی بچا لیں ورنہ آج میری امی میرا قیمہ کچومر سب بنا دے گی۔ وہ گھر میں داخل ہوتی زور سے چلائی۔ اب کیا کیا ہے تو نے؟ آئے دن تم مار کھانے سے بچنے کے لیے یہیں ہوتی ہو۔ ایسی حرکتیں ہی مت کرو کہ آپ ہی تمہیں مارے۔ یہ تھی اس کی چچی۔ چچی، آپ نہیں جانتی کتنی خطرناک ہے میری امی۔ میں تو غلطی نہیں کرتی اور آپ ہی بتائیں اتنی بڑی لڑکی کو مارنا اچھی بات ہے؟ وہ منہ بنا کر شکایت لگاتی اپنا پرانا سا ڈائلاگ دہرا چکی تھی۔ کیا ہوا ہے میری شرارت کی پڑیا کو؟ آج کیا کر کے آئی ہے؟ دادی، میں تو کچھ نہیں کرتی، میں بہت معصوم ہوں۔ جو بھی کرتی ہے آپ کی بیٹی کرتی ہے، مجھ جیسی پھول۔ ابھی وہ ڈائلاگ پورا کر ہی کرتی کہ پیچھے سے فلائنگ جوتا آ کر سیدھا اس کو لگا۔ آئی، مار دیا ظالم امی۔ وہ آج میں ابو کو بتاؤں گی کہ ان کی محبوبہ مجھے مارتی ہے۔ وہ اب بھی ان کو زج کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ چاچی، یہ کم ہے، تھوڑا اور ماریں، یہ دیکھیں کیا حالت کی ہے اس نے میری۔ ہادی بھی اپنا حصہ ڈال کر مسکراہٹ دبائے وہیں کھڑا ہو گیا کیونکہ اصلی تماشا اب ہونا تھا جب اس کی امی کے سب سے بڑے دشمن کو پیار کرے گی۔ آ گیا میرا دشمن، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ ہادی بچہ، تو آ گیا، بتایا بھی نہیں۔ وہ جذبات اور محبت سے بھرپور لہجے میں بولتی اس کی جانب پڑی اور اسے گلے لگا کر اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ اگر بتا کر آتا تو آپ کو حیرت زدہ کیسے کرتا، اور جو ابھی مزیدار واقعہ میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے دیکھا وہ کیسے دیکھ پاتا؟ وہ شرارتی لہجے میں اس کو جج کرنے کے لیے بولا۔ چل شریر، اور اس نے تو نہیں سدھرنا، 22 کی ہو گئی ہے اور حرکتیں دیکھو اس کی، عقل تو اسے گھٹنوں میں ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی اونٹنی جیسی قد والی بیٹی ان کے حساب سے کی تعریفیں کرنے لگی۔ دوسری طرف وہ جل بھن رہی تھی سب کو اسے پیار کرتا دیکھ۔ چاچی، دادو، وہ پیر پٹک کر بولی۔ میری چندا، تو بھی آ ادھر، تو میری جان ہے۔ وہ ایک طرف اسے خود سے لگائے دوسری طرف اسے بلانے لگیں۔ وہ منہ بناتی ان کی دائیں سائڈ پہ آ کر کھڑی ہو گئی اور دوسری طرف کھڑے اپنے دشمن کو آنکھوں ہی آنکھوں میں دھمکی دینا نہ بھولی تھی۔ تو مس چلی اب بھی جلتی ہے، اب دیکھنا کیسے جلاتا ہوں میں۔ وہ مسکرا کر سوچتا اس کو آگ لگا گیا۔ دیکھنا مسٹر امی چور، آپ کیسے سارے بدلے لیتی ہوں۔ وہ بھی مسکرا کر اسے دیکھتی من ہی من میں خود سے عہد کرنے لگی۔ وہ کچن میں کھڑی آئس کریم چوری کر رہی تھی۔ شزا، پیچھے سے یہ آواز سن کر وہ ڈرتی ہوئی مڑی اور بے ساختہ اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔
चुप एकदम, खबरदार जो बताया, वरना मैं तुम पर इल्ज़ाम लगा दूंगी। उसने आंखें दिखाकर धमकी देने लगी। हादी तो उसे देखता ही रह गया। तुम मुझे धमकी दे रही हो? उसने आंखें दिखाई। शानज़े किचन से बाहर देख रही थी। हादी जो उसे मुखातिब करने वाला था उसके अमल पर हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले वो समझता वक्त हाथ से निकल चुका था कि उनकी शिज़ा दरवाजे पर खड़ी थी और उसके हाथ में आइसक्रीम देखकर वो चिल्लाई थी, मामा देखिए, हादी भाई ने मेरी आइसक्रीम खा ली। हादी ने अपने कानों में हाथ ठूसा और अपने पास खड़ी अपनी मंग और समन और दुश्मन को देखा जो अपनी मुस्कुराहट छुपाकर चेहरे पर मासूमियत सजाए खड़ी थी। हादी, थोड़ी सी शर्म कर लो। कौन अपनी छोटी बहन की आइसक्रीम चुरा कर खाता है? उसकी अम्मी उसके कान पकड़कर उससे बोली, अम्मी अब तो आइसक्रीम नहीं आएगी ना। अम्मी मुझे आइसक्रीम चाहिए, इसे बोलो अभी जाकर लेकर आए। वो मुंह बनाकर बोली, हादी जाओ ख़रीद कर लाओ। उसकी अम्मी ने उसे सख्त लहजे में कहा। वो शानज़े को आंखें दिखाकर चला गया, जैसे मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है। वो उसे आम के दरख्त के नीचे कैरियाँ तोड़ता देख रहा था और उसे अपने दिमाग को साथ में चला भी रहा था कि अब कैसे बदला लूँ। तभी उसके दिमाग में तूफ़ानी तरीका कार आया और वह पुरस्रार मुस्कुराया। उसने जेब से मोबाइल निकाला और उसकी कुछ तस्वीरें मोबाइल में क़ैद की और फिर मुस्कुराता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। क्या हो रहा है मलका आलिया? उफ मलका शानज़े। उसके मुखातिब करने पर शानज़े ने उसकी मुस्कुराहट को शकी नज़रों से देखा। कुछ तो गड़बड़ की है उसने। कुछ नहीं, बस तुम्हें हराने के लिए अफलातूनी आइडिया सोच रही हूँ जिससे तुम इस प्लेनेट से ही गायब हो जाओ। वो आंखें पटपटा कर बोली, खैर तुम सोचती रहो, मैंने तो सोच भी लिया और उसका नतीजा भी 1 घंटे में तुम्हें मिल जाएगा। वो उसे आंख मारता हक्का बक्का छोड़कर वहाँ से चला गया। अबे चूज़े, बताते जाओ ताकि मैं मार खाने की तैयारी कर लूँ। वो उसे पीछे से आवाज़ें देती रह गई और वो मुस्कुराता वहाँ से निकल गया। वो जब घर में दाखिल हुई तो उसकी अम्मी उसकी मुंतज़िर थी। चेहरे पर संजीदगी का जाल बिछा हुआ था। वो समझ गई उसके दुश्मन की चाल कामयाब हो चुकी है। वो एक नज़र उन पर डालती भागकर कमरे में बंद हो गई। आने दो तेरे अब्बा को, सीधा करवाती हूँ तुम्हें। शादी की उम्र में बच्चों जैसी हरकतें करती रहती है। 1000 बार मना किया है लेकिन सुनती कहाँ है। ऐसे मुख्तलिफ जुमले उसके घर में गूंज रहे थे और वह बिस्तर पर दबक कर बैठी अपनी शामत का इंतज़ार कर रही थी। हादी, तुम्हें तो मैं मज़ा चखाऊंगी, वो दांत पीस कर बोली। और रात के 11 बजे दबे पाँव कमरे से बाहर निकली। उसके पेट में चूहे नाच रहे थे। किचन में दाखिल होने के बाद उसने फ्रिज खोला जहाँ पे कुछ नहीं रखा था। उसका मुंह बंद गया, लेकिन उसकी आंखें चमक उठी क्योंकि ओवन में उसका खाना रखा हुआ था। उसने जल्दी से खाना गर्म किया और पेट भरकर खाने लगी। अच्छे से खाने के बाद उसने पानी की बोतल उठाई और अपने कमरे की जानिब बढ़ गई, लेकिन उसे बढ़ते कदम अचानक से रुक गए थे। उसे लगा उसने कुछ गलत सुन लिया। जिससे वो मोहब्बत करती थी, लड़ती झगड़ती थी, वो तो उसका बचपन का शौहर निकल आया। बेयकीनी ही बेयकीनी थी। उसका चेहरा गुलनार हो गया था। खुशी चेहरे से साफ वाज़ेह हो रही थी। वो अपने कमरे में चली गई क्योंकि उसके वालिदैन उसकी रुखसती की बात कर रहे थे, जो कि हादी के दोबारा लंदन जाने से पहले होनी थी। देखते ही देखते घर में शहनाइयाँ बजनी शुरू हो गईं। उसके और हादी के रोज़ रोज़ शॉपिंग मॉल के चक्कर लग रहे थे। उसकी रुखसती पहले थी, जबकि दूसरे दिन रूही की रुखसती थी। वो दुल्हन बनी सबकी नज़रों का तारा बनी हुई थी। उसे हादी के पास बिठा दिया गया था। वो सर झुकाए सोफे में बैठी उसकी बेबाक बातों से लाल टमाटर होती जा रही थी और वो मज़े से उसे चिढ़ाने में लगा हुआ था। यार तुम शर्माती हो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। थोड़ा सा लड़ लो मुझसे, मुझे यकीन तो आ जाए तुम ही शानज़े हो। उससे करीब झुककर उसे कान में बोला। शानज़े ने सर उठाकर उसे घूरा। आंखों से कत्ल करने का इरादा है क्या? अभी नहीं, अभी 2-3 घंटे हैं, फिर कमरे में कत्ल कर देना चाहे। वो बेबाकी से आंख मारता हुआ उससे बोला। वो चेहरा नीचे करती अपनी मेहंदी लगे हाथों को देखने लगी और बेख्तियार शर्मीली सी मुस्कान उसके होठों पर रक्सा हुई। ये मंजर कैमरे ने अपनी आंखों में कैद कर लिया था। कौन जानता था कल क्या होना है। सूरज की रोशनी खिड़की के पर्दों से छनकर अंदर दाखिल हो रही थी, जिसकी वजह से उसकी नींद टूट गई। उसने अपनी खुमार ज़्यादा आंखों पर से पलकों का चिलमन उठाया था और साथ में सोए अपने शरीक हयात को देखा था, जो सोते हुए किसी बच्चे से कम नहीं लग रहा था। वो पूरी उसके हिसार में कैद थी। उसने अपने गिर से उसके हाथ हटाए और उठकर जाने लगी, लेकिन ये बात सामने वाले को फ़िलहाल तो मंजूर नहीं थी। अगले लम्हे वो दोबारा से उसके हिसार में थी। हादी, चले उठें, सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। वो प्यार भरे अंदाज में उसकी बेड पर हाथ फेरती उससे बोली, सो जाओ यार, सुबह सुबह कौन जाता है बाहर। वो उसके बालों में चेहरा छुपाकर खुमार ज़्यादा लहजे में बोला, कोई नहीं उठता। नहीं, हम उठेंगे, क्योंकि आज शिज़ा की रुखसती है, मुझे पार्लर भी जाना है। वो मुंह बनाकर बोली, शानज़े अच्छे बच्चों की तरह लेटी रहो, मुझे सोने दो। वैसे भी अगले हफ्ते मैं वापस लंदन चला जाऊँगा, फिर उठना जल्दी तुम।
وہ بھی اسی کے انداز میں منہ بنا کر بولا اور دوبارہ سے سو گیا۔ اس کی ہلکی اور گرم سانسیں وہ اپنی گردن میں محسوس کر رہی تھی۔ شانزے بچے جاؤ دیکھو شزا تیار ہوئی ہے یا نہیں، مہرالنساء بیگم اس سے بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے اس کے کمرے کی جانب بڑھی تھی، بنا یہ جانے کہ ایک بہت بڑا طوفان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، یہ لوگ نہیں مانیں گے، چلو بھاگ کر شادی کرتے ہیں، پھر کوئی کچھ نہیں کہہ پائے گا۔ وہ اس کو شانوں سے تھامے اسے سمجھا رہا تھا، جبکہ شہزاد نے تو اسے شادی کرنی ہی نہیں تھی، اور جس سے وہ شادی کر رہی تھی وہ ایک بزنس مین تھا۔ وہ اتنے بڑے پیسے والے کو ایک غریب بندے کے لیے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ ابھی ان دونوں کے درمیان بحث جاری تھی کہ کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ آپی، شانزے جو اسے ڈھونڈتی ہوئی اس جانب آئی تھی، کمرے میں اس کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ کر حیرت سے پوچھ بیٹھی۔ شزا اسے دیکھ کر ڈر سے کانپ گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں خیال آیا اور اس نے شانزے کو دھکا دیا۔ اس سے پہلے کہ شانزے گرتی، سامنے کھڑے خوبرو جوان نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ وہ اس کی باہوں میں قید تھی اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی اس پورے خاندان کو چلا چلا کر کمرے میں بلا چکی تھی۔ شانزے، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تم نے میرے بھائی کے بارے میں تو سوچ لیا ہوتا۔ وہ پیچھے کھڑے ہادی کو دیکھ کر افسوس سے بولی۔ ہادی نہیں یہ سب۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، ہادی کے دھاڑنے کی آواز سن کر اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا وہ اتنی بے مول تھی یا پھر اتنی بے اعتبار تھی اس کے لیے؟ بس شانزے، بہت ہو گیا۔ اگر کسی سے محبت کرتی تھی تو مجھ سے شادی کرنے کے لیے حامی کیوں بھری؟ بولو۔ تایا ابو، آپ تو بھروسہ کر لیں، میں کبھی بھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ان کے سامنے کھڑے ہوئے گڑ گڑا کر بولی۔ شانزے، تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ تم نے پورے خاندان کے سامنے ہماری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ ان کے الفاظ کسی زہر سے کم نہیں تھے اس کے لیے۔ دادو، آپ بھی؟ ان کے منہ موڑنے پر وہ بے یقینی سے بولی۔ اس نے سب کی طرف دیکھا، سب کی نظروں میں بے یقینی تھی سوائے اس کی ماں کی نظروں میں جو رو رہی تھی۔ وہ ان کی جانب بڑھی اور ان کے گلے لگ گئی۔ شکریہ امی مجھ پہ بھروسہ کرنے کے لیے۔ میں کسی کو صفائی نہیں دوں گی کیونکہ میرے لیے آپ سے بڑھ کر کوئی باعزت وجود نہیں ہے۔ وہ ان کے آنسو صاف کر کے ان سے بولی۔ میری بچی، مجھے تمہارے کردار پہ کبھی شک نہیں ہو سکتا۔ مجھے تم پر اور اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے۔ وہ اس کے چہرے کا ایک ایک نقش چھوتی اسے ممتا بھری آغوش میں لے گئی۔ نکلو ہمارے گھر سے، تمہاری شکل بھی میں نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے دادا جان کی کرخت آواز پورے کمرے میں گونجی۔ اگر میری بچی اس گھر سے چلی گئی تو میں بھی چلی جاؤں گی۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر اپنی بچی سے اتنی محبت ہے تو تم بھی اس کے ساتھ نکل جاؤ ہمارے گھر سے۔ وہ یہ الفاظ سن کر شانزے کا ہاتھ پکڑ کر باہر جانے لگی کہ اپنے محبوب شوہر کے الفاظ اس کے پیر جکڑ گئے۔ شریک حیات، اگر آپ نے آج اس گھر سے باہر قدم رکھا تو طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر سجانے کے لیے تیار رہو۔ شانزے نے اپنی آنکھیں میچیں، پھر اس نے کچھ سوچ کر اپنا ہاتھ اپنی ماں کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور وہاں سے نکلنے لگی کہ اس نے آخری بار مڑ کر ان سب کو دیکھا تھا۔ سب تھے وہاں پر جو محبت کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور وہ بھی تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی اور اس کے نکاح میں تھی۔ اس نے اپنی برستی آنکھوں سے ہادی کو دیکھا تھا اور وہ اس کا ہر نقش اپنے دل اور دماغ میں بسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاید اس کے لب ہلے تھے۔ میں زندگی میں کبھی بھی معاف نہیں کر پاؤں گی آپ کو، اس بے اعتباری کی معافی کبھی نہیں ملے گی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی مسکرائی، درد بھری مسکان، آنکھیں برس رہی تھیں لیکن ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجا کر وہ سب پہ الوداعی نظر ڈال کر اس گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل کر جا چکی تھی۔ سانس حیران ہے، من پریشان ہے، ہو رہی ہے کیوں روحان سا یہ میری جان ہے، کیوں نراشا سا ہے آس ہاری ہوئی، کیوں سوالوں کا اٹھا سا دل میں طوفان ہے۔ نینا جو پل کے خواب دیکھتے تھے، نینا بچھڑ کے آج رو دیے ہیں یوں۔ وہ چلتی جا رہی تھی، اس کے قدم آج خود اپنا راستہ ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ دماغ تو معاف ہو چکا تھا۔ اس کے پیر اسے کہیں اور نہیں بلکہ اس کے سب سے پسندیدہ جگہ لے کر جا رہے تھے، ڈیم جو ان کے گھر کے قریب تھا، اور وہاں کافی بار وہاں گھومنے بھی جا چکی تھی، لیکن آج وہ سکون کی تلاش میں جا رہی تھی جو کہ اس وقت اسے صرف موت ہی دے سکتا تھا۔ وہ چلتی چلتی ڈیم کے بالکل اس جگہ کھڑی ہو گئی تھی جہاں ڈیم کا دروازہ تھا۔ اس نے گہرے پانی کو دیکھا اور وہ مسکرائی تھی۔ آخری بار اس نے اپنا جسم ڈھیلا چھوڑ دیا، اس سے پہلے کہ وہ اس جگہ سے گہرائی میں گرتی کسی مہربان ہاتھوں نے اسے بچا لیا تھا۔ اس نے اسے دیکھا، وہ کوئی اور نہیں وہی لڑکا تھا جس کی عزت پہ اب بھی کیچڑ اچھالا تھا، روہی نے۔ اسے جب ہوش آیا تو اسپتال میں تھی۔ اس کی آنکھیں کھولتی نرس ڈاکٹر کو بلانے چلی گئی۔ اس نے آنکھیں مول لیں۔ ہاں، وہ رات کو گناہ کرنے جا رہی تھی۔ وہ اس وقت ہوش میں نہیں تھی، لیکن ابھی وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ وہ اب کھلے ذہن سے سب سوچ رہی تھی۔ اس کے پاس اب بھی بہت کچھ تھا کرنے کو، خاص کر وہ میل جو اسے 1 مہینے پہلے ریسیو ہوئی تھی۔
جس میں اسے ایز اے لیڈ سنگر رکھا جا رہا تھا، لیکن وہ فیملی والوں کی وجہ سے منع کر گئی۔ لیکن اب نہ فیملی تھی نہ شوہر۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ ڈاکٹر کی آواز سن کر ہوش میں آئی، جو کوئی اور نہیں بلکہ وہی مسیحا تھا۔ جس نے اسے گناہ کرنے سے بچایا تھا۔ شکریہ مسیحا۔ اس کے لب ہلے تھے، دور سے نہیں لیکن پاس کھڑے اس مسیحا نے ضرور سنا تھا۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، میں کوئی مسیحا نہیں بلکہ دارم ہوں۔ تو رات کے پہر بھی نہ نور کو چین نہیں ہوتا۔ اس نے مسکرا کر پروفیشنل انداز میں کہا تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی کہ یہی وہ شخص تھا جسے کل رات ٹھکرایا گیا تھا اور محبوب کی گلیوں سے بدنام کر کے نکالا گیا تھا۔ آپ اتنا نارمل کیسے ہو؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ جیسے آپ نارمل ہو گئے ہو، غم منانے کے لیے راتیں ہوتی ہیں، دن کے اجالے بے آبرو کر دیتے ہیں۔ اس نے فتح کی بات کی تھی۔ آپ جیسا مکمل شخص کسی کا بھی خواب ہو سکتا ہے۔ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی۔ کیا آپ کا خواب ہوں؟ اس نے اسے لاجواب کر دیا۔ وہ سچ میں مائنڈ گیمر تھا، اس سے کوئی بھی بحث میں نہیں جیت سکتا تھا۔ آپ کو باتوں میں ہرانا بہت مشکل ہے، اس نے مسکرا کر کہا۔ آپ بس مسکرا لیں، یہ بندہ قائل ہو کر بے زبان ہو جائے گا۔ اس نے مسکرا کر اس کا موڈ صحیح کیا۔ اب میری طبیعت جب بھی خراب ہوگی تو میرا رخ آپ کی طرف ہوگا، کیا پتہ فائنل ڈائمنشن بھی یہیں بن جائے میری۔ وہ مسکرائے بنا نہیں رہ سکا۔ کیا لڑکی تھی! کوئی اس کو یہ دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا اس کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا کل۔ شیزا کی شادی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ وہ اس وقت کسی اور کا سر سجائے اس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے پورے کمرے پر نظریں دوڑائیں۔ کمرہ سرخ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سنگھار میز اور ٹیبل پر خوبصورت اور خوشبودار موم بتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ کمرہ اپنے مالک کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اسی سب کا تو خواب دیکھا تھا اس نے کہ اس اکیلے محلوں پہ راج کرے گی۔ اور آج اس کا خواب پورا ہو گیا تھا۔ وہ اس محل کے اکلوتے وارث کی بیوی بن چکی تھی۔ انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھیں لگ گئیں۔ اس کی آنکھیں اپنے اوپر وزن کی وجہ سے کھلیں۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھلتی اس نے سامنے موجود شخص کو دیکھا تو اس کا دل دہل گیا۔ یہ وہ شخص تو نہیں تھا جس سے اس نے نکاح کیا تھا، یہ تو کوئی اور تھا۔ وہ اسے اپنے اوپر سے دھکا دیتی دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہو تم؟ وہ لرزتی ہوئی آواز میں پوچھنے لگی۔ تمہارا آج رات کا گراہک۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سمیت اس کی جانب بڑھا۔ وہ نشے میں تھا۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اور میرا شوہر کہاں ہے؟ وہ پاس پڑی ٹیبل پر موجود واس اپنے ہاتھوں میں لے کر مضبوط لہجے میں بولی۔ تمہارا شوہر اس وقت دوسرے کمرے میں میری بیوی کے ساتھ رات رنگین کر رہا ہے اور میں… وہ کمینگی سے بولا۔ یہ جھوٹ ہے، سر نام میں ہلاتی صدمے سے بولی۔ یہی سچ ہے، یہ ہم دوستوں کا شیوا ہے، ہم اپنی چیزیں بانٹتے ہیں۔ آخر کو تمہارے شوہر نے بھی اپنا بزنس بڑھانا ہے نا؟ وہ کمینگی سے کہتا قہقہ لگا کر ہنسا۔ وہ اس کی جانب واز پھینکتی کمرے سے باہر بھاگی اور اس محل کم جیل سے باہر نکل گئی۔ اسے اپنے سارے گناہ ایک ایک کر کے یاد آ رہے تھے۔ اس نے ایک چاہنے والے کے ساتھ ساتھ اپنی بہن کو بھی برباد کر دیا تھا، کھو دیا تھا۔ وہ روتے حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ حویلی میں موجود لوگ اس وقت لان میں بیٹھے خوش گپیوں میں لگے ہوئے تھے۔ اسے بکھرے ہولیوں میں دیکھ اس کے جان بھی پڑے، لیکن وہ تو ان سب کو دیکھ کر اپنی ہمت کھو کر زمین بوس ہو گئی۔ وہ پچھتا رہی تھی لیکن وہ سچ بتا کر کسی کی نظروں سے گرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی خود غرضی ابھی بھی عروج پر تھی، لیکن کیا کسی کے کردار پر انگلی اٹھا کر کوئی سکون سے رہا ہے؟ وہ کھڑکی کے پار اس بے جان وجود کو دیکھ رہی تھی جو اس کی وجہ سے بدنام ہوئی تھی، اور اس بدنامی کو اپنے دامن میں لیے وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا چکی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اس کو دیکھا۔ پچھتاوا اتنا بڑھ گیا تھا کہ وہ سانس بھی دشواری سے لے رہی تھی۔ اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور دیکھتے دیکھتے وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سوجا عبدالہادی 1996 2022۔ اس نے تختی پر لکھے ان لفظوں کو ہاتھ سے چھوا تھا۔ ہاتھ میں موجود پھول اس نے قبر پر رکھے تھے، لال گلاب کے پھول جو کہ اس کے پسندیدہ ہوتے تھے۔ وہ پھولوں کو دیکھتے دیکھتے ماضی میں کھو گیا تھا۔ ہادی، گاڑی روکو، وہ دیکھو لال گلاب۔ وہ سڑک پر چلتے منظر کو دیکھ کر ایکسائٹمنٹ سے چلائی۔ اس نے اس کے چلانے پہ گاڑی کو روکا اور اسے گھورا۔ کیا ہے، انسانوں کی طرح نہیں بول سکتی ہو کیا؟ وہ اسے گھوریوں کو بھاڑ میں جھونکتی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی اور پھولوں کی شاپ کی طرف بڑھی جہاں ہر طرف لال گلاب تھے۔ وہ گلابوں کا گلدستہ خرید کر اسے سونگھتی گاڑی کی جانب بڑھی اور دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہادی نے اس خودسر لڑکی کو گھوری سے نوازا تھا، کہنے کو ان دونوں کے درمیان
या बीवी का रिश्ता था, लेकिन वो दोनों बच्चों की तरह लड़ते थे। क्या रखा है लाल गुलाबों में? वो उसे छुड़ाने के लिए झुंझलाकर पूछने लगा। मोहब्बत, यकीन, भरोसा, वो फूलों में खोई हुई उससे बोली, जो कि हर बार का जवाब था। कभी कभी मुझे ये फूल मेरे सौतन लगते हैं, उसने मुंह बनाया। उसकी बात पे शानजे की खिलखिलाती हंसी गाड़ी के माहौल में मुसर्रत फैला गई। हाँ, ये आपके सौतन ही हैं, मेरी पहली मोहब्बत, यानी आपके रकीब। वो ज़बान चढ़ाकर उसे मज़ीद चढ़ाने लगी। इन गुलाबों की तो खबरदार, जो कुछ भी कहा मेरे गुलाबों को, जान बसती है इनमें मेरी। मैं अभी से कह रही हूँ, जब मैं मर जाऊँगी तो मेरी कब्र पर लाल गुलाब रखना, हर हफ्ते रखना, वरना मैं तुम्हारे ख्वाबों में आकर चुड़ैल बनकर तुम्हें डराऊँगी। वो धमकी आमेज़ लहजे में बोली। वो उसी गुलाबों के साथ मोहब्बत देखकर हैरान ही तो हो जाता था। अजान की आवाज़ से उसे माजी से मुस्तकबिल में लाई थी, जहाँ वो नहीं थी। वो उसे छोड़कर जा चुकी थी। अगर पीछे कुछ छोड़ गई थी तो सिर्फ पछतावा। शिजा ने होश में आते ही सारी सच्चाई उन सबको बताई थी। सभी अपनी अपनी जगह शर्मिंदा थे। वो तो उसका शरीका हयात था, वो कैसे भरोसा नहीं कर पाया था। ये बात उसे रोज़ खाई जा रही थी। उसे दुनिया से गए हुए 5 साल हो चुके थे। उसकी माँ उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। दिमागी ट्रोमा की वजह से वो पागल हो गई थी और पिछले साल वो इस दुनिया से चल बसी थी। दादा जान तो उसी दिन हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया से चल बसे थे। उनकी देखा देखी दादी भी उनकी मौत का सदमा बर्दाश्त ना कर पाई थी और दिमाग की नसों के फटने से वो भी चल बसी थी। पहले दिन शानजे तो दूसरे दिन इन दोनों के जनाजे उठे थे इस घर से। घर में कोई बचा था तो सिर्फ ताईजान और शिजा, जो हमेशा ख्यालों में गुम रहती थी। हादी, जो कि इन 5 सालों में इस्लामिक स्कॉलर बन चुका था। घर के सबसे बुजुर्ग फर्द शानजे के वालिद थे, जो अपनी बेटी के गम में घुलते जा रहे थे। उसने आखिरी नज़र उसकी कब्र पर डाली और मस्जिद की तरफ बढ़ गया। नमाज़ पढ़ने के बाद उसने हमेशा की तरह एक ही दुआ मांगी थी, शानजे की मग़फ़िरत और अपनी माफ़ी। सच कहते हैं, इंसान बड़ा खुदगर्ज़ शय है। उसे उस चीज़ की कदर नहीं होती जो उसके पास होती है, बल्कि उसकी होती है जो उसकी नसरत से दूर जा चुका होता है। पछतावा एक ऐसा मर्ज़ है जो इंसान को अंदर से खोखला करता चला जाता है। मोहब्बत की पहली सीढ़ी एतबार है। अगर आप मोहब्बत करते हैं और एतबार नहीं कर सकते, तो आप ये बात जान लें कि आप मोहब्बत नहीं करते, बल्कि ये सिर्फ पसंदीदगी है। कभी कभी वक्त और हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं जो असल में नहीं होता, हमें वही दिखता है। कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना भी गलत होता है। वक्त और हालात कभी कभी इंसान के रिश्तों को आजमाते हैं और इसी आजमाइश में वही कामयाब होता है जो रिश्ते सही सलामत रहते हैं। वही रिश्ते सही सलामत रहते हैं जहाँ एतबार होता है, और जहाँ एतबार नहीं होता वहाँ पे अगर कुछ बचता है तो सिर्फ पछतावा। जी तो जनाब, कैसा लगा आपको ये अफ़साना? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।